الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہمارے پاس احکام و مسائل ہیں حجر کے۔ حجر کتاب فقہ الحدیث میں اس کو مفلس اور افلاس کے عنوان سے دیا گیا ہے، لیکن وہ مختصر ہے، اس کا تعلق صرف ایک مفلس آدمی سے ہے، لیکن یہ ایک عنوان ہے جو فقہ کی کتابوں میں اور ایک فقہی مسئلہ ہے پابندی لگانے کا۔ اور پابندی ایک بندے پر نہیں لگائی جاتی صرف مفلس انسان پر، بلکہ پابندی بچے پر بھی لگائی جا سکتی ہے، پابندی مجنون پر بھی لگائی جا سکتی ہے تصرف سے، یعنی کسی کو تصرف سے روک دینا کہ تو اپنا کسی سے مالی کاروبار نہیں کر سکتا، لین دین نہیں کر سکتا، تجارت نہیں کر سکتا، خرید و فروخت نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اگر کرے گا اس سے کوئی لین دین کرے گا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے حجر، پابندی لگانا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں اور اس سے پہلے بھی یہ بات جو ہے وہ معروف تھی، جو اہل اختیار نہیں ہوتے تھے، جو اہلیت نہیں رکھتے تھے کسی بھی لین دین معاملے کے اندر، ان کے اوپر پابندی لگا دی جاتی تھی اور لوگوں کو بتا دیا جاتا تھا کہ اگر یہ کسی سے کاروبار کرے گا، لین دین کرے گا تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ تو اس میں کئی لوگ آتے ہیں، اس میں مفلس بھی آتا ہے، اس میں بچہ بھی آتا ہے، اس میں مجنون بھی آتا ہے، اس میں غافل بھی آتا ہے، اس میں وہ بھی آتا ہے کہ جس کو کاروبار کا کوئی طریقہ نہ آتا ہو، جس کو کاروبار کا کوئی طریقہ نہ آتا ہو، ہمیشہ خسارہ ہی اس کو جو ہے وہ ہوتا ہو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایک بندہ بھی ایسا موجود تھا، یہ انشاءاللہ ہمارے ساتھ مسئلہ انشاءاللہ آئے گا، کہ وہ جب بھی کاروبار کرتا تھا تو اس کو خسارہ ہوتا تھا، اور روزانہ جو ہے وہ مثلاً 500 کے سامان، اگر 500 درہم کا سامان لے کے گیا ہے تو اس کو جو ہے وہ 200 میں بیچ کے واپس آ جاتا تھا، یا بسا اوقات فری میں ہی دے کے آ جاتا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام سے آ کر اس کی اولاد نے شکوہ کیا کہ اللہ کے رسول، یہ ہمارے والد جو ہیں، ایک تو ان کو کاروبار کا طریقہ کوئی نہیں آتا، اور دوسرا کہتے ہیں کرنا بھی میں نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے آ کر، ان کے بچوں نے نبی علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں، ان کو ایک تو کاروبار کرنے کا طریقہ کوئی نہیں آتا، 500 درہم کی چیزیں لے کے جاتے ہیں یا 100 کی بیچ کے آ جاتے ہیں، 200 کی، مطلب بجائے اس کے کہ وہ منافع حاصل کریں، وہ تو نقصان الٹا جو ہے وہ خسارہ برداشت کر کے گھر آ جاتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام میں کہ تم چھوڑ دو، اپنے بچوں کو کہو وہ کاروبار کریں۔ انہوں کہنے لگے کہ نہیں اللہ کے رسول، میں خود کاروبار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ پھر ایسا ہے کہ تم جب تمہارے پاس کوئی چیز لینے آیا کرے نا تو اس کو کہہ دیا کرو لا خلابۃ، کہ دھوکہ بازی نہیں ہے، یعنی اس کو کہہ دیا کرو کہ بھائی میں انجان ہوں، مجھے کوئی پتہ نہیں کہ یہ چیز کی قیمت اصل کیا ہے، جتنی تمہیں مناسب لگتی ہے اتنے پیسے دے کے چیز لے جاؤ۔ تو وہ پھر جب وہ بندہ آتا تھا کوئی چیز خریدنے کے لیے تو پہلے کہہ دیتا تھا لا خلابۃ، کہ دھوکہ بازی نہیں ہے، بھائی مجھے کوئی پتہ نہیں، دھوکہ نہیں کرنا، جو اس کی جائز قیمت ہے وہ دے جاؤ۔ اب اگر اس صورت میں اس کو دھوکہ دے کے چلا جاتا تو پکڑا جائے گا، صاف ظاہر ہے، کیونکہ وہ بندہ تو بیچارہ پہلے ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ اگر تو اس کو دھوکہ دے کے جا رہا ہے، تم اگر اسے دھوکہ دے کے جا رہے ہو تو اب اس کے ذمہ دار تم ہو، وہ تو بیچارہ پہلے ہی بتا رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا۔ بہرحال ایسے شخص کو بھی روکا جا سکتا ہے، اس پر بھی پابندی جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے۔ اس کی دلیل کیا پابندی لگانے کی ایسے شخص پر؟ کہ اللہ کے نبی نے اسے پابندی لگا دی تھی، لیکن اس نے اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ میں خود کاروبار کرنا چاہتا ہوں، مجھے بڑا شوق ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے پابندی لگانے کا ارادہ کر لیا تھا، لیکن پھر آپ نے اسے یہ قاعدہ بتا دیا کہ تم جب کوئی لینے آئے چیز تو اسے کہا کرو لا خلابۃ، کہ دھوکہ بازی نہیں ہے۔ بہرحال یہ اس کے اندر کئی ایک احکام و مسائل ہیں، اس وجہ سے اس کا حصہ، پہلا حصہ اول آج ہم پڑھیں گے۔ اس کے اندر کچھ احکام و مسائل ہیں، جیسا کہ مفلس آدمی پر پابندی لگانا ہے، اس طرح بچے پر پابندی لگانا ہے، مجنون پر ہے، اس کے علاوہ بھی اور کافی سارے احکام و مسائل ہیں جس کو انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو ہم حجر کی تعریف پڑھتے ہیں۔ حجر کیا ہے؟ یہ باب حجر یحجر نصر ینصر سے مصدر ہے۔ یہ باب حجر یحجر جیسے آتا ہے نا، نصر ینصر نصرا، حجر یحجر حجرا، یعنی کسی پر پابندی لگانا، روک دینا، معاملے کو تنگ کر دینا، محدود کر دینا، یہ سارے معنی اس کے لیے بولے جاتے ہیں۔ جیسے آتا ہے حجر علی فلان، حجر علی فلان، اس نے فلاں پر پابندی لگا دی، فلاں کو روک دیا، اس کے لیے معنی قرار دے دیا۔ تو یہ اس کے لیے مختلف معنی لیکن قریب قریب ہے، پابندی لگانا، روکنا، معاملے کو تنگ کر دینا، محدود کر دینا وغیرہ وغیرہ۔ اور اسی سے حرام کو ہجر بھی کہتے ہیں، حرام کو ہجر بھی کہتے ہیں، ہجرا محجورا، ہجرا محجورا، قرآن کریم میں مستعمل ہے یہ۔ اصطلاحی اعتبار سے جب حجر کی بحث پڑھی جاتی ہے فقہ کی کتابوں میں
تو اس سے مراد کسی انسان کو اس کے مال میں تصرف سے روک دینا، کسی انسان کو اس کے مال میں تصرف سے یعنی لین دین کرنے سے، یہ ہوتا ہے تصرف، لین دین کرنے سے روک دینا، پابندی لگا دینا. اور یہ قاضی بھی کر سکتا ہے، حکمران بھی کر سکتا ہے، اس علاقے کا امیر بھی کر سکتا ہے، جو بھی مطلب ذمہ دار شخص ہے جو اس سے متعلقہ شعبہ ہے. مثلا ہمارے پاکستان کے اندر عدالت بھی لگا سکتی ہے پابندی. اگر کوئی علاقے کا مطلب کہ ایس ایچ او ہے، تھانے دار ہے، یا کوئی بڑا ہے جو اس علاقے کے نظم و ضبط کو سنبھال رہا ہے، اس علاقے کے امن کا ذمہ دار ہے، وہ بھی لگا سکتا ہے پابندی. کیونکہ صاف ظاہر ہے اگر وہ پابندی نہیں لگائے گا تو کیس اس کے پاس ہی بار بار آئیں گے اس بندے کے. لہٰذا اگر وہ اس کو بلا کر پابندی لگا دیتا ہے کہ بھائی آئندہ سے اعلان کروا دیتا ہے اس علاقے کے اندر کہ آئندہ سے اس بندے سے کوئی بندہ لین دین نہ کرے. میں ایسے شخص کو جانتا ہوں کہ وہ اپنے گھر کا سارا سامان بیچ دیتا تھا، اپنے گھر کا سارا سامان بیچ دیتا تھا. تو اس کے بارے میں کئی دفعہ اس کے والد نے اعلان کروایا کہ اگر یہ میرا بیٹا کوئی چیز لے کر بیچنے کے لیے آئے تو اس سے کوئی نہ خریدے. لوگ اس سے آرام سے خرید لیتے تھے. 50,000 والی کرسی جو ہے، وہ جو ان کا حمام تھا، تو وہ جو مہنگی مہنگی کرسیاں آتی ہیں 40,000 50,000 اتنی مہنگی مہنگی کرسیاں وہ چپ کر کے جا کے 1,000 2,000 3,000 میں لوگ بھی لے لیتے تھے. آپ کو پتا ہے کہ لوگ تو کہتے ہیں کہ اس طرح کے پاگل ہی ہمیں ملیں جن سے ساری چیزیں خرید لیں. تو بہرحال اس کی مثالیں موجود ہیں. تو کسی انسان کو اس کے مال میں تصرف سے روک دینے کا نام حجر ہے. اور حجر یا پابندی کی حکمت کیا ہے، اس میں کیوں پابندی لگائی جاتی ہے؟ یہ واضح ہے، نمایاں ہے کہ اس میں کسی انسان کی عزت کو مجروح کرنا مقصود نہیں ہوتا. یعنی اگر کسی کو آپ اعلان کر رہے ہیں جی آئندہ سے اس کے بندہ لین دین نہ کرے، اس کی عزت مجروح کرنا مقصود نہیں، بلکہ اسی کا فائدہ ہے اس کے اندر. بلکہ محجور علیہ پر شفقت اور اس سے ہمدردی کرنا مقصود ہوتا ہے. جس کو پر پابندی لگائی جاتی ہے اس کو محجور علیہ کہتے ہیں. تو اس پر شفقت اور ہمدردی ہے، اور اس میں فرد اور معاشرے دونوں کی مصلحت کو مد نظر رکھا جاتا ہے. اور اس میں جو ہے وہ دونوں کو کسی نقصان سے یا حق تلفی سے بچانا مقصود ہوتا ہے. اس کو بھی اور جس سے لین دین کر رہا ہے اس کو بھی نقصان اور کسی بھی قسم کی جو ہے وہ حق تلفی اس سے بچانا مقصود ہوتا ہے. تو اس میں حکمتیں کئی ایک ہیں جن میں سے چند ایک کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے. حجر کی اقسام. حجر جو ہے وہ تعلق کے اعتبار سے اس کی دو قسمیں ہیں. حجر کی تعلق کے اعتبار سے دو قسمیں ہیں. ایک حجر وہ ہوتا ہے جس کا تعلق اس شخص کی ذات سے ہوتا ہے، یعنی محجور علیہ کی مصلحت کے لیے جس پر پابندی لگائی جا رہی ہے، جس پر حجر لگایا جا رہا ہے، اس کی مصلحت کے لیے. اور ایک ہوتا ہے کسی دوسرے کی مصلحت کے لیے. تو جس میں محجور علیہ کی مصلحت ہو، جیسا کہ مجنون ہے، بچہ ہے، بے وقوف انسان، اس طرح مجنون ہے، کسی فضول خرچ کرنے والے پر پابندی لگانا، جیسے بچے، بے وقوف، فضول خرچی کرنے والے پر پابندی لگانا، جو اپنے مال کا ضیاع کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں، اس پر بھی پابندی لگائی جا سکتی ہے. یہ مشروع ہے، یہ جائز ہے، اور اس کے دلائل موجود ہیں. کیونکہ اس میں اس پابندی کا فائدہ انہی کی ذات کو ہے، انہی کی یعنی جن کا ذکر ہے، مذکورہ بالا جو ہے، مجنون ہے، بچہ ہے، بے وقوف ہے، فضول خرچی کرنے والا ہے. یہ سارے جو لوگ ہیں جو تصرف کو صحیح طریقے سے نہیں جانتے یا لین دین نہیں جانتے، ایسے اشخاص کو، ایسے لوگوں کو بند کر دینا، ان پر لین دین تصرف کو بند جو ہے وہ ممنوع قرار دے دینا، اس میں ان کا فائدہ ہے، اس میں ان کی ذات کا ہی فائدہ اور ان کی مصلحت ہے، لہٰذا یہ جائز ہے. دوسرا کسی غیر کی مصلحت کے لیے پابندی لگانا، یعنی ایک تو تھا ان کے لیے، اپنی ذات کے لیے. بچے کی مصلحت کیا ہے کہ اگر اس کو اجازت دے دی جائے لین دین کرنے کی تو ہو سکتا ہے وہ بلوغت سے پہلے پہلے اپنا سارا مال برباد کر بیٹھے. اسی طرح فضول خرچی کرنے والے پر اگر پابندی نہ لگائی جائے تو ہو سکتا ہے اپنا سارا مال فضول خرچی میں لگا دے اور بعد میں پھر لوگوں کے ہاتھوں کو دیکھتا پھرے. اسی طرح مجنون ہے، اس کو نہیں پتا اس کا نفع نقصان کس میں ہے، ہو سکتا ہے گھر کا سارا سامان اپنا گھر بیچ بیٹھے. اس طرح کے مطلب دیگر جو لوگ ہیں تو ان پر پابندی لگائی جا سکتی ہے. اسی طرح بسا اوقات ایسے شخص پر جو ہے وہ پابندی لگائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، اس کا اپنا فائدہ نہیں، دوسرے کا فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. جیسا کہ مفلس مقروض، ایسا مقروض جو مفلس ہو چکا ہے، یعنی کسی آدمی نے کئی لوگوں سے قرض لیا ہوا ہے لیکن مفلس ہو گیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں بچا، اس پر پابندی لگا دی جائے گی. کس چیز میں پابندی لگا دی جائے گی؟ کہ آئندہ سے کوئی بندہ اس سے لین دین نہ کرے، کوئی بندہ اس کو قرض نہ دے. اگر کوئی قرض دے گا آئندہ سے تو وہ خود ذمہ دار ہوگا. یہ ہے مفلس آدمی پر جو مفلس ہو چکا ہے، تنگ دست ہو چکا ہے اور اس کے پلے کچھ نہیں رہا، لوگوں سے قرض پکڑ رہا ہے، اب اس پر پابندی لگا دی جائے گی کہ آئندہ سے یہ لین دین نہیں کر سکتا. اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی بندہ اسے قرض نہ دے، کوئی بندہ اسے مزید قرض نہ دے کیونکہ یہ لوٹائے گا نہیں، اور اگر وہ دے دیتا ہے
تو یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کی ذمہ داری ہے، چونکہ روکا گیا تھا تو اس نے کیوں دیا اس کو. تو لہٰذا کسی مفلس مقروض پر قرض خواہوں کی خاطر مرض الموت میں مبتلا شخص پر 1/3 سے زائد مال کی وصیت کرنے میں ورثاء کو نقصان سے بچانے کے لیے پابندی لگانا. یعنی دو لوگوں کا یہاں ذکر، مثال کے طور پر مفلس آدمی پر پابندی لگائی جاتی ہے تاکہ قرض خواہوں کا قرض جو ہے وہ لوٹایا جائے، تاکہ قرض خواہوں کا قرض لوٹایا جائے اور آگے مزید لوگوں سے نہ لے. ان لوگوں کا جو اس کے پاس مال موجود ہے وہ ان کو دے دیا جائے اور مزید لوگوں سے نہ لے، تاکہ یہ نہ ہو کہ بڑھتے جائیں لوگ اور بعد میں کسی کو کچھ بھی نہ ملے. تو اسی طرح جو شخص مرض الموت میں ہے، یعنی آخری سٹیج پہ پہنچ چکا ہے، کومے میں پہنچ چکا ہے یا اس کے قریب ہے، یعنی موت اس کو نظر آ رہی ہے. اب ہوتا کیا تھا کہ بعض لوگ جو ہے وہ اپنے ورثاء کو نقصان پہنچانے کے لیے اپنے سارے مال کو صدقہ کر دیتے تھے یا کسی کے نام وصیت کر دیتے تھے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ لا وصیت لوارث، کہ کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، اور اگر غیر وارث کے نام کی وصیت کرنی بھی ہے تو 1/3 مال کے اندر کرنی ہے، 1/3 مال سے زیادہ نہیں کرنی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا الثلث فالثلث کثیر، الثلث فالثلث کثیر، کہ 1/3 بھی بہت زیادہ ہے. لہذا 1/3، 1/3 مال سے کم اگر وصیت کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ 1/3 سے زیادہ وصیت کرنے کی تیاری میں ہے تاکہ ورثاء کو نقصان پہنچائے، تو اس صورت میں اس پر پابندی لگا دی جائے گی اور اس کو وصیت کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، چونکہ یہاں ایک ایسی وصیت کرنے جا رہا ہے کہ جس میں ورثاء کو نقصان پہنچانا مقصود ہے یا ورثاء کا نقصان ہے. مثلا ایک بندہ ہے، اس کی اولاد فقیر ہے، ابھی چھوٹے بچے ہیں اور ان کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور یہ بندہ جو ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو نقصان پہنچانے کے لیے سارا مال کسی کے نام کا وصیت کر دیتا ہے. جی میں نے فلاں نام وقف کر دی، فلاں نام میں نے وصیت کر دی، بچے بھی چھوٹے ان کا کیا ہوگا؟ تو اس صورت میں اس پر حجر کر دیا جائے گا، اس پر پابندی لگا دی جائے گی. ہاں اگر 1/3 مال سے کم کی وصیت کرتا ہے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر 1/3 سے زیادہ کی وصیت کرنے کی غرض سے وہ وصیت کرنے لگا ہے تو اس پر پابندی لگا دی جائے گی. یہ چند ایک مثالیں ہم نے دی. اب ان میں سے ہر ایک کی ہم تفصیل کے ساتھ چند ایک مسائل پڑھیں گے. مثلا ہم نے مفلس کا ذکر کیا، ہم نے مجنون کا ذکر کیا، ہم نے جو ہے وہ بچے کا ذکر کیا، ہم نے پاگل کا ذکر کیا، اس طرح جو نہیں جانتا بے وقوف آدمی جو مغفل ہوتا ہے اس کا ذکر کیا. یہ ہر ایک کی ہم الگ الگ اب پڑھیں گے. سب سے پہلے الف، مفلس مقروض پر پابندی لگانے کے احکام. مفلس مقروض پر پابندی لگانے کے احکام. مفلس سے مراد کون ہوتا ہے؟ یہ افلاسا یفلس افلاس سے ہے. افلاسا یفلس افلاس باب افعال سے ہے. اس سے مراد وہ شخص جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس مال نہ ہو، اور اسے مودم بھی کہا جاتا ہے، اسے مودم بھی کہا جاتا ہے. شریعت کی نظر میں جب یہاں مفلس کا ہم لفظ پڑھ رہے ہیں یعنی حجر کے مسئلے میں، تو یہاں مفلس سے مراد جس کے پاس قرض کی ادائیگی کی استطاعت نہ ہو، جس کے پاس قرض کی ادائیگی کی استطاعت نہ ہو اور اس کا قرض جو ہے وہ اس کے مال سے بھی بڑھ جائے کہیں یا مال کے برابر ہو، اس کے پاس کچھ اور نہ ہو، قرض اس پہ غالب آ جائے، یا جس کے سارے مال کو قرض گھیر لے، جس کے سارے مال کو قرض گھیر لے، وہ جو ہے وہ آدمی مفلس ہوتا ہے. وہ آدمی مفلس ہوتا ہے، اس کے پاس کچھ نہیں بچا. لوگوں کا اتنا قرض دینا تھا کہ جو پیسے تھے وہ سارے دے بیٹھا ہے، لیکن ابھی تک بھی لوگوں کا قرض باقی ہے. تو ایسے شخص کو مفلس کہیں گے. اب بادشاہ کیا کرے گا؟ قاضی یا حاکم یا علاقے کا جو ذمہ دار ہے، وہ مطلب پولیس سے متعلق ہو یا کسی بھی شعبے سے متعلق ہو، وہ اعلان کر دے گا کہ بھائی آئندہ سے کوئی بندہ اس بندے کو قرض نہ دے، کوئی بندہ اسے لین دین نہ کرے، اور اس کا جو مال ہے اس کو ہم نے روک لیا ہے اور اس کو بیچ کر ہم قرض خواہوں کا قرض واپس لوٹائیں گے، جیسا کہ آگے اس کی تفصیل آئے گی. تو یہاں مفلس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس پر قرض غالب آ جائے، جس پر قرض غالب آ جائے، اس پر کچھ نہ بچے دینے کے لیے سوائے اس کے گھر کی جو مطلب کہ کمرے ہیں یا اس کی کوئی ذاتی ملکیت کی استعمال کی چیزیں ہیں، بس وہی بچی ہیں، باقی تو سب کچھ بیچ بیٹھا ہے. تو ایسا شخص مفلس ہے. مفلس پر پابندی کا حکم کیا ہے؟ جمہور اہل علم کے ہاں مفلس مقروض پر، یعنی ایک مقروض ہے دوسرا مفلس بھی ہے، دونوں صفات اس کے اندر ہونی چاہیے، اور اگر وہ مفلس نہیں ہے اور مقروض ہے تو اس پر پابندی نہیں لگائی جائے گی. اگر مفلس نہیں ہے مقروض ہے اس پر پابندی نہیں لگائی جائے گی، مقروض مفلس پر پابندی لگے گی، اس پر حجر کیا جائے گا. تو مفلس مقروض پر پابندی لگانا جائز ہے کیونکہ اس میں قرض خواہوں کے حقوق و اموال کو ضائع ہونے سے بچانا ہے. اس میں جو قرض خواہ ہیں جنہوں نے قرض لینا ہے
ان کے حقوق اور اموال کو ضائع ہونے سے بچانا اصل مقصود ہے، کہ ان کے اموال ضائع نہ ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ اور لوگوں سے قرض لیتا جائے اور جو پہلے والے ان کا ادا ہی نہ ہو پائے، تو تاکہ پہلے لوگوں کا ادا کر دیا جائے، اس وجہ سے مزید لوگوں کو روک دیا جائے گا اور جو اس کے پاس موجود ہے اس کو بیچ کر وہ ان پہ تقسیم کر دیا جائے گا۔ دوسرا ان کی دلیل یہ ہے، یعنی جمہور اہل علم کہتے ہیں کہ مقروض پر پابندی لگانا جائز ہے۔ ان کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ اس کے اندر قرض خواہوں کے حقوق اور اموال کی حفاظت ہے اور ان کو ضائع ہونے سے بچانا مقصود ہے، لہٰذا یہ جائز ہے۔ دوسرا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث وارد ہوئی ہے جو حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، البتہ ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے یہ واقعہ۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے بہت زیادہ قرض لے لیا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ قرض خواہوں کو کہا کہ جو مال ہے جتنا اس کے پاس موجود ہے وہ لے جاؤ اور اس کے علاوہ تمہارے لیے کچھ نہیں، اس کے علاوہ تمہارے لیے کچھ نہیں، اور آپ نے کہا کہ آئندہ سے کوئی ان سے لین دین نہ کرے۔ یہ واقعہ ہے لیکن سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، سند کے اعتبار سے یہ ضعیف ہے، واللہ عالم حضرت معاذ کے بارے میں ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اللہ تعالی عالم۔ حدیث یہ ضعیف ہے، حدیث یہ سندن ضعیف ہے، لیکن پہلی جو دلیل ہے کہ قرض خواہوں کے حقوق کی حفاظت اور ان کے مال کی حفاظت مقصود ہے تو صحیح ہے، اس میں کوئی مطلب کہ غلط نہ ہونے والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو البتہ بعض جو ہیں وہ بعض لوگ کہتے ہیں، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف ہے، وہ کہتے ہیں کہ مفلس مقروض پر پابندی لگانا جائز نہیں، چونکہ اس کا مال ہے، مال آتا جاتا رہتا ہے، کبھی انسان غریب ہے کبھی انسان امیر ہے، اس پر پابندی لگانا درست نہیں ہے، ہو سکتا ہے کل کو محنت کر کے وہ امیر ہو جائے۔ بہرحال یہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہے، عقلی دلیل ہے، لیکن درست بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں جو ہے وہ صحابہ کرام اور علماء سے باقاعدہ آثار اور سلف صالحین سے ملتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ پابندی جو ہے وہ لگائی جا سکتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ دیگر احکام اس سے متعلق وہ یہ ہیں کہ قاضی یا حاکم قرض خواہوں کے حقوق کو مفلس مقروض کے مال سے معلق یا مشروط کر کے اسے کسی بھی طرح کے تصرف سے روک دے گا۔ وہ کہے گا کہ جو مال اس کا موجود ہے یہ قرض خواہ لے جائیں گے اور آئندہ سے کوئی بندہ اسے لین دین نہ کرے، کوئی بندہ اس سے لین دین نہ کرے۔ تو یہ پہلا حکم ہے، اس کے قرض خواہوں کے حقوق کو مفلس کے مال سے مشروط کر دے گا کہ یہ اس کا مال ان کے لیے ہے، اس کو بند کر دے ایک جگہ کہ یہ اب اس کے اندر تصرف نہیں کر سکتا، یعنی یہ نہ ہو کہ وہ کل کو وہ مال اٹھا کے کسی اور کو دے دے، بیچ دے، اس کو بیچ بھی نہیں سکتا، اس کو ادھار بھی نہیں دے سکتا، اس کو کچھ نہیں کر سکتا، وہ قاضی یا علاقے کا امیر یا حکمران اپنی تحویل میں لے لے گا، اپنی تحویل میں لے لے گا، اس مال کے اندر جو وہ صاحب مال مقروض ہے وہ تصرف نہیں کر سکتا، وہ مال اب ان لوگوں کا جنہوں نے قرض لینا ہے۔ لہٰذا یہ مقصود ہے کہ قاضی یا حاکم قرض خواہوں کے حقوق کو مفلس مقروض کے مال سے معلق اور مشروط کر دے کہ یہ مال اب تمہارا ہے، اس میں سے اپنے اپنے حصے کے مطابق لے جاؤ، اور باقی یہ نہ بیچ سکتا ہے نہ کسی اور کو آگے دے سکتا ہے، یہ اب قرض خواہوں کا مال ہے۔ نمبر 2، جب مقروض مجہول الحال ہو، یعنی قرض لینے والا جب مجہول الحال، اس کا پتہ ہی نہ ہو، ایک دن کہیں، دوسرے دن کہیں، تیسرے دن کہیں، نہ اس کے پاس کوئی خاص پروف ہے کہ کس علاقے کا ہے۔ اس طرح اگر اس سے کوئی قرض لینا ہے کسی بندے نے تو اس کو اگر قرض لینے والا قاضی کے سامنے جا کے مطالبہ کر دیتا ہے کہ اس کو جیل میں ڈال دو یا اسے قید کر دو تو اسے قید کیا جائے گا، یعنی جب مقروض مجہول الحال ہو تو قرض خواہ قاضی سے اس کے قید کرنے کا مطالبہ بھی کر سکتا ہے، یعنی وہ قاضی سے جا کے کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس بندے نے مجھ سے قرض لیا اور میں اس کے اتے پتے کو جانتا ہی نہیں ہوں، لہذا اس کو قید کر دو، یہ مجھے کیسے دے گا، مفلس ہو چکا ہے اب، اور اب مجھے قرض کہاں سے دے گا، اس کے پاس ہے بھی کچھ نہیں ہے۔ تو اس صورت میں وہ قاضی کے سامنے رپورٹ جو ہے وہ یا شکوہ کر کے اس کو پکڑوا سکتا ہے جب اس کی اصل نہ ہو، لیکن اگر اصل معروف ہے، اس کا گھر ہر چیز معروف ہے، تو اس صورت میں تو بندہ پکڑا جا سکتا ہے جہاں بھی چلا جائے، لیکن ایک بندے کے اگر اصل معروف ہے ہی نہیں، پتہ نہیں کہاں سے ہے، مجہول الحال ہے، تو اس بندے کو قبضے میں بھی دیا جا سکتا ہے، عدالت کے یا قاضی کے یا پولیس کے، کسی کے بھی۔ مقروض کا مال بیچ کر اسے قرض خواہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، یہ آخری حکم ہے قرض خواہ یا مقروض مفلس کے حوالے سے کہ اس کا مال جو اس کے پاس موجود ہوگا اسے بیچ کر قرض خواہوں میں تقسیم کر دیا جائے گا، اور اگر اس سے ان کا مکمل قرض ادا نہ ہوتا ہو تو اس میں سے ہر ایک کو اس کے قرض کے مطابق حصہ دیا جائے گا، یعنی اگر تو اس کا مال بیچنے کے بعد قرض خواہوں کو قرض ادا ہو جائے تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر قرض خواہوں کو مکمل ان کا مال ہر ایک کو نہ ملے جو انہوں نے لینا تھا
تو پھر ان کے حصوں کے مطابق اس کو تقسیم کر دیا جائے گا. مثلاً اگر اس کے پاس 5 لاکھ ہے، اگر اس کے پاس 5 لاکھ ہے اور پیسے لینے والے مثلاً بندے 3 ہیں، پیسے لینے والے بندے 3 ہیں، ان تینوں میں سے ایک کا زیادہ ہے، مثلا اس نے 5 لاکھ لینا ہے، 10 لاکھ لینا ہے، تو جتنے لاکھ کسی نے لینے ہوں گے اتنے حصے بنا لیے جائیں گے. ٹوٹل ان کے حصے بنا کر ان میں جس کا زیادہ قرضہ ہوگا اس کو زیادہ حصے دیے جائیں گے اور جس کا کم ہوگا اس کو کم دیے جائیں گے. اور اس کے بعد قاضی حکمران اعلان کر دے گا کہ اس بندے کے پاس تم دوبارہ نہ آؤ، نہ اسے تم دوبارہ لو گے. بس جو تمہیں مل گیا وہ مل گیا، اور آئندہ سے یہ بندہ مفلس ہے، کوئی بندہ اسے قرضہ نہ دے، یہ اعلان ہو جائے گا. اب صاحب ظاہر ہے کہ وہ بندے اپنا خسارہ برداشت کریں گے، کیونکہ اس بندے کے بعد اور کچھ ہے بھی نہیں، اس کا جو مال تھا وہ بھی بیچ دیا گیا، اب اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. تو لہٰذا اگر تو اس کا مال بیچنے کے بعد وہ سارا قرضہ واپس ہو جاتا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، سب کو دے دیا جائے گا. لیکن اگر یہ معلوم ہو کہ قرضہ 10,000 ہے لیکن قرضہ 10 لاکھ ہے اور سامان بکا ہے 5 لاکھ کا، تو اب اس کے حصے بنائے جائیں گے. جتنا کسی کا مال ہوگا اتنے حصے اس کو زیادہ دیے جائیں گے، جتنا کسی کا مال کم ہوگا اتنے اس کو حصے کم دیے جائیں گے. اس میں آپ جانتے ہیں کہ پورا تو نہیں ہوگا، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کو اس کے حصے کے مطابق جو ہے اس مال میں سے مل جائے گا. تو یہ طریقہ ہوتا ہے، یعنی اس کا مفلس آدمی کا جو مقروض ہے اس کا مال بیچا جائے گا. اگر تو سارا قرض ادا ہو جائے تو اچھی بات ہے، لیکن اگر ادا نہ ہو رہا ہو تو پھر اس کے حصے بنا کر جس کا زیادہ قرض ہوگا اس کو زیادہ دیے جائیں گے حصے، اور جس کا کم ہوگا اس کو کم حصے دیے جائیں گے. واللہ اعلم. بچے پر پابندی لگانے کے احکام. بچے کے تصرفات کا حکم کیا ہے؟ ہم نے اصول فقہ میں جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے، ہم نے پڑھا تھا کہ اہلیت 2 طرح کی ہوتی ہے. کون یاد کروائے گا؟ السلام علیکم استاد محترم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں سر، ایک علم میں زیادہ ہونے کی وجہ تھی، جیسے ایک بچے کو امامت، جو صحابی بھی تھے تو ان کو امامت کے لیے الاؤ کیا گیا تھا. نہیں، ہم اصول فقہ کی طرف جا رہے ہیں، ہم اصول فقہ کی بات کر رہے ہیں، آپ فقہ میں گھوم رہے ہیں. اچھا صحیح، پھر مجھے یاد نہیں ہے ابھی. ہاں، 2 کلاسیں اس وقت جمع ہیں، دونوں میں کسی کو بھی یاد نہیں. سر کوشچن بارے پوچھے گا ذرا. سوال یہ تھا کہ ہم نے اہلیت کی قسمیں پڑھی تھی، اہلیت وجوب، اہلیت ادا، پھر ان میں سے ہر ایک کی ہم نے جو ہے وہ اقسام پڑھی تھی. سر یاد نہیں آ رہا. یہ ہے آپ لوگوں کا علم، ذرا دیکھ لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھتے جا رہے ہیں پیچھے سے ریموو کرتے جا رہے ہیں تاکہ ڈیٹا فل نہ ہو جائے، میموری فل نہ ہو جائے، ساتھ ساتھ کلیئر بندہ کرتا رہے. استاد محترم کبھی کبھی ہوتا ہے نا، استاد کو دیکھ کے سب بھول جاتا ہے، مطلب بلینک ہو جاتا ہے، یہ وہ حال ہوتا ہے. چلیے خیر، ہم نے پڑھا تھا کہ اہلیت کامل بھی ہوتی ہے، اہلیت ناقص بھی ہوتی ہے. بسا اوقات ایک اعتبار سے کامل ہوتی ہے، ایک اعتبار سے ناقص ہوتی ہے. اور ہم نے یہ مثال پڑھی تھی، مثلا بچہ ہے، اب بچہ جو ہے اس کے حقوق تو دوسروں پر لاگو ہوتے ہیں لیکن اس پر حقوق لاگو نہیں ہوتے. ہم نے اہلیت کی بات کی تھی، یعنی اس کے لیے تو حق ہوتا ہے لیکن اس پر حق نہیں ہوتا. ہم نے یہ پڑھا تھا، یعنی اگر اسے کوئی ہدیہ دیتا ہے، اسے کو گفٹ دیتا ہے تو وہ لے تو سکتا ہے لیکن کسی کو دے نہیں سکتا، اس پر کوئی چیز واجب نہیں کر سکتے آپ، لیکن اس کے نام وصیت کی جا سکتی ہے. حمل، مثلا ایک بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہے، اس کے نام کی وصیت ہو سکتی ہے، کوئی کر سکتا ہے، مثلا اس کا دادا یا کوئی اور اس کی وصیت کر سکتا ہے اس کے نام کی، اگر وہ اس صورت میں کہ وارث نہیں اگر بن رہا، اس کے بیٹے اگر زندہ ہے، یعنی اس بچے کے چاچے اگر زندہ ہیں، چچا وغیرہ، تو اس صورت میں صاف ظاہر ہے کہ جب دادا فوت ہوگا تو دادے کے وارث اس کے بیٹے بنیں گے جو کہ اس بچے کے چچا ہے، لیکن اس کا والد تو فوت ہوا ہے. اب اس دادے کو چاہیے کہ اس کے نام کی وصیت کر جائے، تو وصیت ہو جائے گی، صاف ظاہر ہے. اب یہاں اس کے حق میں تو حقوق ثابت ہو رہے ہیں لیکن اس پر نہیں، یعنی اس کی ذمہ داریاں نہیں ہوں گی لیکن اس کے حقوق دوسروں پر ہوں گے. یہ ہم نے پڑھا تھا. بچے کو ہبہ کیا جا سکتا ہے، بچے کو گفٹ کیا جا سکتا ہے، بچے کو جو ہے وصیت اس کے نام کی جا سکتی ہے، لیکن کیا بچہ کسی دوسرے کو کوئی چیز گفٹ کر سکتا ہے؟ نہیں. ہم نے یہ پڑھا تھا وہاں، یعنی اس کی اہلیت ناقص ہے،
ناقص کامل کس اعتبار سے ہے؟ ایک اعتبار سے کہ وہ لے سکتا ہے لیکن دے نہیں سکتا، لے سکتا ہے لیکن دے نہیں سکتا. تو یہ ہم نے پڑھا تھا اہلیت کامل اور ناقص. ایک تو سرے سے ہے ہی نہیں، ہم نے کہا تھا یا تو اہلیت سرے سے ہے ہی نہیں جیسے کہ مجنون اور پاگل ہے، جیسا کہ مجنون اور پاگل ہے. ایک ہے کہ ناقص ہے لیکن ناقص ہے. یہ بچے کی مثال ہم نے پڑھی تھی کہ مطلب کہ وہ اس کے حقوق تو لاگو ثابت ہوں گے، اس کے حقوق اور اس کے جو فرائض ہیں وہ تو ثابت ہوں گے، لیکن اس پر نہیں، اس پر نہیں کہ آپ اس کو کسی چیز کا پابند کریں، یہ نہیں ہوگا. لیکن اس کو گفٹ کر سکتے ہیں آپ، اس کو ہدیہ کر سکتے ہیں آپ، اس کے نام کی وصیت کر سکتے ہیں کہ میرے بعد یہ فلاں بچہ جو ہے اس کو اتنی چیز دی جائے گی. ایک ہوتی ہے کامل اہلیت. کامل کا مطلب جیسے انسان بالغ ہے، انسان بالغ مکلف ہے، ہر چیز کا اس پر بھی حقوق ہوں اور اس کے حقوق بھی. اب کچھ یاد آیا آپ کو؟ اگر ابھی بھی یاد نہیں، اگر ابھی بھی یاد نہیں آیا تو پھر میرے خیال میں ضرورت بھی نہیں یاد کروانے کی. چلیے خیر جی. تو اس میں یہ ہے کہ بچے کے تصرفات کا حکم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ پہلا قول، اس میں دو قول ہمارے پاس ہوں گے. پہلا قول یہ ہے کہ سمجھدار ممیز بچے کے صرف وہی تصرفات قابل قبول ہوں گے جن میں اس کا فائدہ ہو. یہ اہلیت ناقص ہے، یہ اہلیت ناقص ہے. یعنی ایک تو سرے سے نہیں، وہ مجنون کے بارے میں، لیکن اس کی اہلیت ناقص ہے. اس کے حقوق تو ہیں لیکن اس پر نہیں، اس کے حقوق تو ہیں لیکن اس پر نہیں. لہذا جس میں اس کا فائدہ ہوگا اس میں اس کے تصرفات ہو جائیں گے. مثلا اگر کوئی اسے ہدیہ دیتا ہے، گفٹ دیتا ہے تو قبول کر لے گا. اس طرح اسلام قبول کرنا، اسلام اگر کوئی بچہ قبول کرنا چاہتا ہے تو اس میں اس کا فائدہ ہے، صاحب اسلام قبول کرنے دیا جائے گا اس کو. ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ اسلام بھی قبول نہیں کر سکتا، اور اس کی مثالیں موجود ہیں نبی کریم علیہ السلام کا جیسے وہ واقعہ ہے. اور جن تصرفات میں اس کا نقصان ہو اس کا نفاذ نہیں ہوگا. یعنی جس میں اس کا فائدہ ہے اس کا نفاذ ہوگا، جس میں اس کا نقصان ہے. یعنی اگر کوئی بندہ اسے کہتا ہے یہ ایک باغ ہے آپ لے لو تو ٹھیک ہے وہ لے لے گا، اسے اس میں اس کا نقصان کون سا ہے. لیکن اگر وہ کسی کو کہے کہ میرا باغ لے لو تو اس میں اس کا نقصان ہے، چونکہ اسے اپنے نفع نقصان کا بھی معلوم نہیں ہے. تو اس صورت میں اس کا باغ دوسرے کو نہیں دیا جائے گا، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. جیسا کہ اس کا کسی کو کوئی چیز ہبہ کرنا، طلاق وغیرہ دینا، اس صورت میں قطعاً بھی یہ جائز نہیں ہے. یہ جمہور حنفیہ اور مالکیہ کا موقف ہے. اس کو جمہور ختم کر دیں. یہ حنفیہ اور مالکیہ کا قول ہے، کیونکہ آگے دوسرے جو دو ہیں شافیہ اور حنابلہ ان کا قول آگے آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ حنفیہ اور مالکیہ ایک طرف ہیں، باقی دو ایک طرف ہیں. ان کے ہاں غیر ممیز، غیر سمجھدار کا کوئی تصرف بھی قابل قبول نہیں. یعنی یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ بالکل بھی سمجھدار نہیں تو اس کا کوئی تصرف بھی قابل قبول نہیں، لیکن اگر سمجھدار ہو چکا ہے تو اس کا فائدے والی چیز تو ہوگی، لاگو ہوگی، لیکن جس میں اس کا نقصان ہے وہ نہیں ہوگا. ہاں یہاں ایک اور مسئلہ ہے، یہاں ایک اور مسئلہ اور وہ یہ ہے کہ کیا اس بچے کا پھر کاروبار کیسے ہوگا. یعنی اگر یہ بچہ لین دین نہیں کر سکتا تو اس بچے کی اگر پراپرٹی ہے، وہ باقی چیزیں ہیں، وہ کہ اس کا کیا کریں گے. سر وہ بلوغت کے بعد کرے گا، بالغ ہو جانے کے نہیں تو اس مال کو کیا کیا جائے گا. وہ کسی کے انڈر کر دیا جائے گا نا، کہ وہ جیسا کہ احکام ہے قرآن کے کہ بچوں کے بالغ ہونے تک ان کے جو مال ہے اس کی حفاظت کریں. تو بچے کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا جو مال ہے، کاروبار ہے، تجارت ہے، وہ اس کا ولی کرے گا، وہ اس کا ولی کرے گا جو اس کا ذمہ دار بنا، جیسا کہ آگے اس کے بارے میں آیت آ رہی ہے، اس میں وضاحت موجود ہے. دوسرا قول یہ کہ بچہ ممیز ہو یا غیر ممیز، اس کی طرف سے کوئی بھی مالی تصرف جائز نہیں. بچہ ممیز ہو یا غیر ممیز، اس کی طرف سے کوئی بھی مالی تصرف جائز نہیں ہے. یہ شافعیہ اور حنابلہ کا قول ہے، یہ شافعیہ اور حنابلہ کا قول ہے. راجح پہلا قول ہے، راجح پہلا قول ہے کہ بچے کا جن چیزوں میں فائدہ ہے وہ لاگو ہوں گی، ان کا نفاذ ہوگا، اور جن میں بچے کا نقصان ہے ان میں جو ہے وہ لاگو نہیں ہوں گے احکام. اور جس میں اس کا نفع نقصان دونوں کا احتمال ہے اس میں ولی کی اجازت کے بغیر کچھ نہیں ہوگا، اس میں ولی کی اجازت لی جائے گی. ولی جس کو مناسب سمجھے گا وہ کرے گا، جس کو مناسب نہیں سمجھے گا وہ نہیں کرے گا. اس میں پھر ولی کی رائے کو دیکھا جائے گا. لیکن طلاق کا مسئلہ جو ہے اس کے اندر ولی کی رائے نہیں دیکھی جائے گی، اس کے اندر بچے کی، اور وہ نہیں دے سکتا طلاق، صاحب ظاہر انتظار کرے گا، اس کو کہیں گے ہم آپ کی طلاق نہیں ہوگی. تو راجح قول پہلا ہے جو کہ احناف اور
मालकिया का है। उसमें ये है कि बस ये है कि थोड़ा फर्क ये आप कर सकते हैं कि मुमय्यज और गैर मुमय्यज का जिन्होंने फर्क किया है वो दुरुस्त नहीं है। मुमय्यज और गैर मुमय्यज का जो फर्क किया इन्होंने कि अगर मुमय्यज है तो फिर उसके नफा वाले काम होंगे, नुकसान वाले नहीं। लेकिन राजी बात यह है कि बच्चा मुमय्यज हो या गैर मुमय्यज हो, हर दो सूरत में उसका जो फायदा अगर है तो वो कबूल है, और अगर नुकसान है तो वो कबूल नहीं है। वल्लाहु आलम। बच्चे का माल उसके सुपुर्द दो शुरूत के साथ किया जाएगा। बच्चे का माल कब उसके सुपुर्द किया जाएगा? दो शर्तें हैं जो कुरान ने जिक्र की हैं, एक बुलूगत और दूसरा रुश्द और समझदारी। दूसरा रुश्द और समझदारी है। अल्लाह ताला का इरशाद है कुरान करीम में, अल्लाह फरमाता है वब्तलुल यतामा, और यतीमों को आजमाते रहो। वब्तलुल यतामा, और यतीमों को आजमाते रहो, हत्ता इदा बलगुन निकाह, हत्ता कि वो बुलूगत को पहुंच जाए। हत्ता कि वो बुलूगत, निकाह से मुराद यहाँ बुलूगत है। हत्ता इदा बलगुन निकाह, हत्ता कि वो बुलूगत को पहुंच जाए। फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दा, फ़इन आनस्तुम मिनहुम रुश्दन, अगर तुम उनमें से समझदारी महसूस करो। आनसा युआनिसु, मुआनसा मैंने होता है मानूस हो जाना या महसूस करना। फ़इन आनस्तुम मिनहुम, अगर तुम उनसे यानी मालूम करो या महसूस करो, रुश्दन समझदारी, फदफाउ, तो लौटा दो, इलैहिम, उनकी तरफ, अमवालहुम, उनके मालों को। यानी अगर तुम्हें महसूस हो कि अब वो कारोबार कर सकते हैं। और इसका तरीका क्या है जी? ये सवाल आपसे है, कैसे पता चलेगा कि अब ये समझदार हो चुका है, अब समझदार नहीं हुआ? उसके लिए उस पर कुछ थोड़ी जिम्मेदारी डाली जाएगी। अगर वो जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाता है, यानी कि किसी चीज का लेन देन करना, और जो कि वो अच्छे तरीके, जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे को पैसे दे के भेजना कि फलां चीज खरीद के लाएं, और वो सही ले आता है, इसी तरह से उसकी ये तो 5 साल का बच्चा भी ले आता है, 2 साल का बच्चा भी ले आता है, तो क्या ख्याल है फिर उसके सुपुर्द माल कर दिया जाएगा? नहीं सर, वो बुलूगत आने के बाद समझदारी मालूम यही तो मैं कह रहा हूँ कि यही तो मैं कह रहा हूँ कि अगर हम समझदारी की बात यही करें कि वो सामान ले आता है, तो ये तो छोटा बच्चा भी कर लेता है, 5 साल का भी। या तो उससे कहा जाएगा कि कमा के दिखाओ, उसे थोड़े से पैसे दिए जाएंगे कि इससे कोई कारोबार करो छोटा सा। अगर तो वो सही तरह से कर लेगा तो फिर बाकी भी यानी उसको प्रॉपर्टी डीलर बना दिया जाएगा? नहीं, कोई छोटा सा कारोबार उससे करवाया जाए, या अपने साथ से बिठाया जाए और देखा जाए, चेक किया जाए। बात ये है कि इसमें उसके आबाई पेशे को देखा जाएगा कि उसके वालिद फौत जब हुए हैं। साफ ज़रा कि यहाँ मसला बच्चे का है, तो बच्चा यतीम ही होगा साफ ज़रा, गालिबन उसका कोई वालिद या बड़ा नहीं होगा। तो इस सूरत में देखा जाएगा कि उसके वालिद का पेशा क्या है, उस पेशे पर उसको लगाया जाएगा। मसलन अगर वो उसका वालिद का पेशा तिजारत है तो उसको बुलूगत से पहले कुछ देर, यानी जब बुलूगत के करीब करीब होगा तो उसको बुलूगत से पहले कुछ देर कहा जाएगा, चलें भाई हम चूंकि सामान खरीदते हैं, लाते ले जाते हैं, आज आप करो जरा, आज आप जरा लेन देन करो। उसको 1-2 दफा जो उसका वालिद तिजारत में जाता है, काम करता है, वो उससे करवाएगा 1-2 दफा बुलूगत से पहले, और जब बालिग हो जाए बुलूगत के बाद फिर 1-2 दफा उससे तजर्बा करेगा। इस तरह उसको अंदाजा हो जाएगा कि अब ये समझदार हो गया, लिहाजा उसके सुपुर्द कर। मतलब उसका बाप नहीं, जो भी उसका वालिद के बाद जिम्मेदार बना है, उसका वली या सरपरस्त कोई भी है, वो इसका इंशाल्लाह मैं आखिर में इसके बाद जिक्र करूंगा। दर्जे वाला आयत जो है, इसके पेश नजर जब बच्चा समझदार अपने माल को संभालने वाला हो जाए तो उसे उसका माल देकर उससे माली तसर्रुफ की तमाम पाबंदियां हटा ली जाएंगी। यानी जो उस पर पाबंदियां लगाई गई थी वो तमाम उठा ली जाएंगी। अब ये वली भी लगा सकता है पाबंदी उस बच्चे पर, जो उसका सरबराह है वली, वो भी लगा सकता है, काजी भी लगा सकता है, कोई भी लगा सकता है। इसमें कोई शर्त नहीं कि फलां लगाए। जैसा कि बाज़ उलमा ने कहा जी हुक्मरान या हाकिम का पाबंदी लगाना जरूरी है, काजी का जरूरी है, नहीं, उसका वली भी लगा सकता है, उसका जिम्मेदार भी लगा सकता है, सरपरस्त सरबराह भी। तीसरा यहाँ पॉइंट ये है कि बुलूगत में या तो उम्र का एतबार होगा जैसे बाज़ उलमा ने कहा, या बुलूगत की अलामात का, यानी या तो उम्र का एतबार होगा या बुलूगत की अलामात का, जो कि मर्द में इहतिलाम या ज़ेरे नाब बालों का उगना और औरत में हैज या हमल वगैरह है। और उम्र के तयन में इख्तिलाफ है, ज्यादा सही कौल 15 साल वाला है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। इसमें अगर तो किसी बच्चे के ज़ेरे नाब बाल जो हैं वो या इख्तिलाम वगैरह उसको 15 साल से पहले ही हो जाता है तो बुलूगत का एतबार होगा, साफ ज़ाहिर है। और औरतों के अंदर मतलब कि फीमेल के अंदर तो इससे भी पहले मुमकिन हो सकता है, जैसे कि हम पहले मेंसेस के मसाइल के अंदर ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। तो ये खानदानों के एतबार से, इलाके के एतबार से, मौसम के एतबार से, खुराकों के एतबार से ये चीजें बदलती रहती हैं, लिहाजा उम्र का इस वजह से कोई इतना ज्यादा एतबार नहीं होगा। हम ज्यादा पहली अलामात को देखेंगे, अगर उन अलामात के मुताबिक वो अगर लड़की
تو ہم یہاں بات کر رہے تھے بلوغت کی علامات کے اعتبار سے، تو زیادہ تر جو ہے وہ اگر ہم مناسب سمجھیں اس میں بلوغت کی علامات زیادہ جو ہے وہ بیسٹ ہیں اور زیادہ بہتر ہیں اس مسئلے میں، کیونکہ عمر کے تعین میں تھوڑا اختلاف ہو سکتا ہے، عمر کے تعین میں اختلاف ہو سکتا ہے، موسم کے اعتبار سے، علاقے کے اعتبار سے، ماحول اور خوراک کے اعتبار سے، خاندانوں کے اعتبار سے، لیکن اگر ہم بلوغت کو دیکھیں تو یہ زیادہ مناسب ہے اور یہ زیادہ بہتر ہے بلوغت کی علامات کو، بلوغت کی علامات کو اگر دیکھا جائے عمر کے بنسبت تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ نمبر 4، بچے کے رشد اور سمجھدار ہونے کا امتحان حسب پیشہ و کاروبار ہوگا، مثلا تاجر کے بیٹے کا امتحان تجارت میں، کسان کے بیٹے کا زراعت میں، بچی کا عورتوں سے متعلقہ کاموں میں، اور یہ ایک سے زائد بار ہو، بعض کے ہاں 1 یا 2 بار بلوغت سے قبل اور اتنی ہی دفعہ اس کے بعد، یعنی بعد نے کہا کہ نہیں 1 بار بھی اگر ہو جاتا ہے بعد میں اور 1 بار پہلے، یا بلوغت کے بعد 1 بار ہو جائے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ بلوغت سے پہلے بھی ہو جائے چاہے 1 یا 2 بار، اور بلوغت کے بعد بھی ہو جائے، تاکہ انسان کو تسلی ہو جائے کہ میں ایک ذمہ دار شخص کو اس کا مال دے رہا ہوں، میں ایک ذمہ دار شخص کو اس کے مال کی ذمہ داری دے رہا ہوں، کہیں ضائع نہ کر بیٹھے۔ تو چونکہ مسئلہ یہاں مال کا ہے، ایک بندہ اگر ساری زندگی مطلب 10 سال 12-15 سال تک بچے کا مال محفوظ رکھتا ہے، اس کو سنبھال کے رکھتا ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا امتحان نہ لینے کی وجہ سے، تھوڑی احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے اگر سارا مال بچہ ضائع کر بیٹھتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ اگر اتنے سال اس کے مال کی حفاظت کی ہے تو آپ اس کو امتحان لے لیں اس کا۔ اگر تجارت کا شعبہ ہے تو تجارت میں، اگر زراعت وغیرہ میں اس کا زیادہ ذوق ہے تو زراعت کے اندر اس کا امتحان لے لیا جائے، جس میں وہ اپنا پیسوں کو لگانا چاہ رہا ہے، یا اس کے جو آبائی پیشہ تھا، مطلب جس کے اندر عموماً بچے اپنے والدین کے پیشے کی طرف ہی جاتے ہیں، عموماً ایسا ہوتا ہے، وگرنہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، تو بچے کی جو رغبت ہے اس کو دیکھ لیا جائے اور اس سے امتحان لے لیا جائے۔ اگر بچہ چاہ رہا ہے جی میں مطلب کریانہ اسٹور ڈالنا چاہتا ہوں، مطلب کریانے کا کام کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو کوئی اسٹور ڈال کر دے دیا جائے، کوئی دکان شاپ بنا کے دے دی جائے، اور یا کسی کے پاس چھوڑ دیا جائے کچھ دیر کے لیے، کسی کے پاس چھوڑ دیا جائے کہ بھئی یہ آپ کے پاس 1 مہینے تک بچہ رہے گا، لین دین اس سے کرو، دیکھو کہ کیسا گاہک کو کیسے ڈیل کرتا ہے، کیسے سامان بیچتا ہے، سودا کیسے لے کے آتا ہے، منڈی پر 1-2 دفعہ بھیج دیا جائے، وہاں سے سامان جہاں سے تھوک کے حساب سے سامان لے کے آنا ہوتا ہے، تو اس طرح کر کے ایک اندازہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر وہ زراعت کرنا چاہتا ہے تو اس سے ذرا کھادیں کہا جائے ذرا کھاد لے کے آئیں اور سپرے لے کے آئیں، کریں ذرا اس کو فلاں کام کریں، یہ کریں، اس کو پتہ چل جائے گا، ایک اندازہ ہو جائے گا۔ اس طرح گھروں کے اندر بچیوں کا معاملہ ہے، اب سال اگر وہ کپڑے سلائی کا کام کرنا چاہتی ہے یا اس طرح کے کام کرنا چاہتی ہے، پتہ چل گیا کہ ذمہ دار ہو چکی کہ نہیں، اس سے کام کرنے سے، اور عموماً خواتین یہ جان لیتی ہیں کہ اس بچی کے اندر ذمہ داری ہے یا نہیں ہے، یا یہ ذمہ داری کا احساس ہے یا نہیں ہے، یہ تقریباً اہل تجربہ جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ان چیزوں کو، تجربہ کار جو مجرب ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں یہ چیزیں۔ یہاں جو بچے کے حوالے سے جو چیزیں تھیں وہ تو کمپلیٹ ہوگی۔ اب ہم چلتے ہیں مجنون پر پابندی لگانے کے احکام۔ مجنون پر پابندی لگانے کے احکام۔ مجنون جب ذکر کیا جاتا ہے تو مجنون سے مراد کیا ہے؟ مجنون سے مراد وہ شخص ہے جس کی عقل جاتی رہے، اور ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا ہے کئی جگہ، طلاق کے مسئلے میں بھی اور بھی کئی جگہ، کہ مجنون 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک مجنون کلی ہے، ایک مجنون جزئی ہے۔ ایک جنون کلی ہے، ایک جنون جزئی ہے، یعنی ایک بندہ سرے سے اس کو جو ہے وہ فاقہ ہوتا ہی نہیں ہے، اس کی عقل جو ہے وہ اپنی اصل ٹھکانے پہ آتی ہی نہیں ہے، وہ سرے سے پاگل ہے۔ ایک ہے کہ کبھی اس کو فاقہ ہو جاتا ہے اور کبھی اس کی عقل چلی جاتی ہے، پھر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر تو دونوں کا حکم مختلف ہوگا۔ تو ہم اس کے لیے اگر قید یہ لگائیں کہ جب اس کی عقل نہ ہو، جب وہ مفقود العقل ہو یا فاقد العقل ہو، تو اس صورت میں جو ہے اس پر پابندی لگا دی جائے گی، اس پر حجر جو ہے وہ لگا دیا جائے گا، پابندی لگا دی جائے گی، اور وہ کسی طرح کا بھی مالی تصرف لین دین نہیں کر سکتا۔ تو اس میں ساتھ ہے اگر کلی ہے تو بھی حکم وہی ہوگا، اگر جزئی ہے تو بھی حکم وہ ہوگا، یعنی جب فاقد العقل ہو، جب فاقد العقل ہو، جب عقل اس کے اندر موجود نہ ہو، اس وقت اس پر پابندی لگا دی جائے گی۔ اسی طرح جو ہے وہ مجنون پر، حالت جنون پر تمام قسم کے تصرفات میں پابندی لگائی جائے گی۔ یہاں وہ بچے والا معاملہ نہیں ہے، جیسا کہ صدقہ، ہبہ کرنا، برقرار رکھنا، طلاق دینا وغیرہ وغیرہ، یہ سارے مسائل میں اس پر حجر اور پابندی لگائی جائے گی، اس کو کسی قسم کا بھی تصرف کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہ تھے آج کے ہمارے احکام و مسائل، جس میں ہم نے جو ہے وہ حجر کے حوالے سے، مفلس آدمی کے حوالے سے پڑھا، اس کے بعد مجنون، اور اس کے بعد جو ہے وہ غیر بالغ بچہ،
اور سمجھدار غیر سمجھدار اور یہ سارے احکام و مسائل. مزید حجر کے حوالے سے کچھ احکام و مسائل باقی ہیں جن کو انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اسی پر اکتفا کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم و احکم وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.